سے ابیہا سیدت النساء العالمین برعظمت زہرا بلند صلوات صلاة و سلام علی الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال المعصوم كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء بلند الصلوات 60 ہجری یزید جیسا فاسق فاجر ملعون تخت دے اتے خلیفہ اور بادشاہ بن کے آ بیٹھا اس دا منشور اے ہے دین الہی تبدیلیاں لے آواں یعنی دین اپنی مرضی دا تغیر ہوئے شریعت مصطفیٰ کو کل عدم قرار دیواں اور منبر کو اپنی جاگیر اور اپنی قیام گاہ قرار دیواں توجہ فرما رہے ہو میں بلا تمہید اپنے بیان کو شروع کر چھوڑے سمجھاونا بھی خاطر چونکہ چہلم دے دن سمجھاونا چاہنا یہ سارا اہتمام آخر کیوں یزید دا ایک منشور ہے یزید دا ایک مقصد ہے اس تو پہلے اس دے باپ نے سب کچھ آمادہ کر رکھا ہے اپنے بیٹے یزید واسطے سب کچھ آمادہ کر کے گیا حتیٰ امام حسن علیہ السلام دے نال وہ جڑا معاہدہ عام رہی اس دے وچ بہت ساریاں شرائط ہیں اور ایک شرط اے بھی ہے کہ اپنے تو بعد تو اس خلافت کو اپنی نسل وچ منتقل نہ کرے سے بلکہ اس خلافت دا حقیقی وارث چونکہ میں حسن ہاں اور اس دا حقیقی وارث چونکہ امام حسن ہے مولا فرمایا وقت مسند دوتے میں آپ باساں تے دنیا دے وچ او نظام نافذ کرے ساں جس نظام کو میرے جد امجد محمد مصطفیٰ نے نافذ کیتا جدا اس اے آواز بلند کی تھی مختلف لوگوں کو بیعت کی تھی بہت سارے لوگوں بیعت کی تھی کچھ لوگ رو پوش ہو گئے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو اندے عقیدے اندے نظریے دے واسطے امام نے کیا کیتا ہے قیام کیتا ہے امام نے اندے نظریے کو باطل قرار دے مردی خاطر اور امام نے اندے خلافت کو باطل قرار دے مردی خاطر نظام الہی کو نظام مصطفیٰ کو قائم کرن دی خاطر امام عالی مقام نے ایک ٹیلے دا انتخاب کیتا ہے جس ٹیلے کو ٹبہ کرب و بلا آکھا میں نے کرب و بلا یعنی رنج و علم دی نگری امام حسین علیہ السلام چونکہ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور اس سوچا ہے کہ میں ددا اے علم بغاوت در حقیقت علم بغاوت یزید اٹھائے کس چیز دا شریعت مصطفیٰ دے مد مقابل یعنی تصادم کی شریعت مصطفیٰ دے مد مقابل اور اس اعلان کیتا ہے نا لو ابت بنو ہاشم ملک لا خبرن جاء ولا وحی نزل کوئی وحی کوئی نہیں قرآن کوئی کتاب کوئی نہیں محمد مصطفیٰ کوئی نبی نہیں بلکہ بنو ہاشم دا رچایا ہویا ڈھونگ ہاں امام حسین علیہ السلام نے ایندے نظریات کو باطل قرار دے مردی خاطر دین مصطفیٰ کو سر بلند کرن دی خاطر اسلام کو کائنات دوتے نافذ کرن دی خاطر
اپنیاں بھیڑا کو بھی نال لایا، اولاد کو بھی نال لایا، جڑے جڑے صحابہ انہوں کو بھی نال لایا، امام تر پہ ہن یزید دا نظریہ آئی چونکہ میرے سامنے کوئی نہ آسی لیکن ڈیڑھ ہی میرے سامنے آسی، میں اپنے نظریے کو کائنات دے ہوتے نافذ کرن واسطے جتنے بھی میرے کل وسائل ہیں انہوں کو استعمال کرے سا۔ امام حسین علیہ السلام دے مقابل اس سارے اپنے وسائل کو استعمال کیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، پہلے اس مدینہ چھوڑوایا بھئی حسین علیہ السلام اپنے مقام تو، اپنے ہدف تو، اپنے مقصد تو ہٹ ویسے، لیکن نہیں، امام مکے آئے، اس کیا کیتا، حاجیاں دے لباس قاتل بھیجے، امام نے حج کو عمرے تبدیل کیتا لیکن ہدف تو نہیں ہٹے، پھر کربلا لے آیا، ہو سکتا ہے کہ امام ہون اپنے ہدف تو ہٹ ونے لیکن نہ امام نہ ہٹے، یعنی ہر قسم دا حربہ اس استعمال کیتا ہے کہ اندھی کوشش ہے نقل کفر نہ باشد، اندھی کوشش ہے کہ امام حسین میرے مد مقابل گھٹنے ٹیک کے میری بیعت کریں، چونکہ امام کل بیعت دا تقاضا کر کے چاہندہ آئی کہ میرے نظریات پوری کائنات دوتے نافذ ہوئے اور پوری کائنات اوے چلے جی میں چاہنا یا جی میں میری حکومت ہوئے، میرے حکومت دے مد مقابل کوئی نہ آوے۔ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے تو کوشش کی تھی اور اس بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوشش کی تھی ہر قسم دی کوشش واقعی آن کے 7 محرم کو امام حسین دا پانی بند کی کرے متا اس مصیبت نال نبرد آزما کے حسین گھٹنے ٹیک دے وے اور میری بیعت کرے، لیکن نہ، مظلوم کربلا نے پھر بھی اپنے ہدف کو نہیں چھوڑا، اتنی مشکلات نبھائیاں، مصائب ڈٹھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہرگز اپنے ہدف کو نہ چھوڑا، جڑا ہدف امام دا شروع تو آئی وہ آئی۔ بالآخر روز عاشور دا دن وہ فلک بام تے جلوہ افروز ہویا، پھر اس کیا کیتا، اس امام حسین علیہ السلام دے بیٹے انصار کو قتل کراونا، شہید کراونا شروع کی کرایا۔ اس تو بعد خود مولا حسین علیہ السلام کو ضربہ مرمائیاں، اس تو بعد اس سمجھے ہون چونکہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، انہاں دے فرزندان بھی شہید ہو گئے، انہاں دے بیٹے بھی شہید ہو گئے، گھبرائے تو نہیں بیٹے، انہاں دے بیٹے بھی، میں کہیں مقام تے کہیں نتیجے تک پہنچانا چاہنا ہے، میں جلدی کہیں اس ہر طرح دی کوشش کی تھی بھئی ہون امام حسین علیہ السلام چونکہ شہید ہو گئے لیکن اپنے ہدف تو نہیں ہٹے، ہون اس کیا کوشش کی تھی، جیڑا مظلوم کربلا دا بچہ ہویا پورے بچی ہوئی فوج ہے او میرے وہ گھٹنے ٹیکے اور وہ میری بیعت کرے، لیکن اس کیا کی تھی، اس وجہ تو اس ہر کوشش کی تھی۔ اس بعد امام حسین علیہ السلام دی شہادت تو بعد اس خیمے جلوائے بھئی ہر طرح میں سادات کو تکلیف دے وہاں، ہر قسم دا ظلم جڑا اس روا نہیں رکھا، پھر اس تو بعد خیمے لٹوائے، خیمے جلائے، اس حد تک نہیں، وقت اس پابند سلاسل کر چھوڑا، پابند رسم کر چھوڑا، لیکن کیا ہویا، مظلوم کربلا نے جس مقام تک پہنچانا چاہنا، او نگری او کرب و بلا کہ جس کرب و بلا دی نگری دے وچ انبیاء آئے لیکن زیادہ ٹھہر نہ سکے، جناب نوح آئے اتھا آکے غمگین ہو گئے، جناب موسیٰ آئے اتھا آکے غمگین ہو گئے، حضرت عیسیٰ آئے اتھا آکے غمگین ہو گئے، حتیٰ بہت سارے انبیاء آئے، مولا علی علیہ السلام تو صاحبان مطالعہ تشریف فرمائے، مولا علی علیہ السلام دے ناس صفین دے موقع تے گزرن لگن اور پانی بھرن لگن دریائے فرات تو مولا دیاں چیخاں بلند ہوئیں، نالا لے پوچھے مولا روندے کی میں امام فرمائے کوئی وقت یاد آئے، مولا کیڑا وقت یاد آئے، امام فرمائے ایہو من دریا ہو سی، ترائے دہانا دا میرا دسا حسین اس سے من دریا تے کس ویسے او بیابان جنگل جتا رکدا کوئی نہیں، جتا حیات دا تصور ہی کوئی نہیں، جتا زندگی دا تصور ہی کوئی نہیں، لیکن مظلوم کربلا نے اس کربلا کو ان آباد کیتا جو آج کربلا پوری دنیا واسطے مینار نور بھی ہے، مرکز ہدایت بھی ہے، آج لوگوں کی کوشش کربلا بنو نہیں بلکہ کربلا بن کے مر بنو۔ امام حسین نے کربلا دے اس بیابان جنگل کو، اس ہک ٹبے کو امام نے ان سر بلند کیتا ہے، لوگ آتے ہیں نا کیوں اینن جی 40 تے کیوں اینن زیارات تے، چونکہ ائمہ اہل بیت نے دہاڑے اس طرح دن کہ اگرچہ موضوع ہی کون ہے لیکن اس دے ذمہ وچ مختلف گلاں کنوے کرنی ہون، ان پیغام پچھمامنا ہوندے مومنین تک 40 دے ایام بہت سارے لوگ آتے ہیں اعتراض کریں، نقص وارد کریں، جی شیعہ سنی جڑے انہاں اور آل کے وینن 40 تے زیارات تے اتنا خرچہ کریں، حج تے تا نہیں ویندے بھائی کہہ آکھا جی ایسا حج تے نہیں ویندے، سارے بھی جتنے حاجی موجود ہیں اور صاحب استطاعت تے سارے نزدیک سارے مکتب دے نزدیک حج واجب ہے، لیکن بعض اوقات میزبان تے ڈیپینڈ کریں دے، میزبان تے انحصار کریں دے، اگر حج تے بندہ ونے تا کیسے میزبان کھڑن، میزبان تازیانے چاہی کھڑن، تماچے تیار کیتی کھڑن،
اگر کوئی محمد مصطفیٰ دے روزے کو بوسہ دیونا چاہتا ہے تو مہمان کو یا تماچا لگ دے یا تازیانہ یا جھڑکی مل دی ہے، لیکن اگر کوئی کربلا بنے در حسین تے بنے تو حسین دے غلام حسین دے زوارہ دے پیر بھوئے دے نظر آئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی اس طرح دی تحریک چلائی اور اس طرح دا قیام کیتا، اگرچہ پیاسے ہن، اگرچہ امام حسین تے ظلم تھی ہے، لیکن جتنا ظلم تھی دا کہ امام نے اتنا اسلام کو سر بلند کیتے، اور اس طرح اس کربلا کو امام نے مرکز قرار دیتے کہ روزۃ من ریاض الجنہ آکھا ویندے کربلا جنت دے باغا چو ہک باغ ہے، اور اگر کوئی کربلا منے تو معصوم فرمینن ہر قدم تے عمرے دا ثواب مل سی۔ تو سانی تو اسی جوان برادران تشریف فرمائے سوشل میڈیا تے ایک بزرگ آ رہا ہے 86 سال دی عمر ہے، بصرے چوں چھوٹے چھوٹے قدم چلدا ودائی کہ صحافی انگریز صحافی ون کے پوچھے ترجمان ای دے نال ہے، اس کہ عربی جیڑی گل کرے نا اوندا ترجمہ کر کے میں سنا، میں دے سوالات کرے ہاں کتھوں آندا پے، اس کہ میں بصرے چوں آندا پیاں۔ اچھا بصرے چوں آندا پے ویندا کتھاں پے، اس کہ کربلا آیا، کربلا چوں کہ آیا کھڑا ہے، اس کہ اچھا پیدل آئے یا سواری، اس کہ توڑ بصرے چوں میں پیدل آئے، اس کہ خیر تو ہے اتنا کتنے دن ہو گئے، اس سے 7 یا 8 دن ہو گئے، اس کہ کیوں آئے، اس کہ جیڑا سامنے روزہ بزرگا کہ جیڑا سامنے روزہ نظر نہیں پیا آندا، ایک گھر باہر نہیں دیندا، اسے کشش اتنی یا علی پوچھے صحافی بھئی اے دسا میں دیکھا چھوٹے چھوٹے قدم ودا چاہنا ہے، ایک ہے اس کہ دیکھ اللہ تعالیٰ دا قانون اے ہے جو کائنات دا کریم پروردگار زحمت تے اجر زیادہ عطا کرے دے، اور میرے 6ویں امام دا فرمان ہے جو اگر کوئی میرے جد امام حسین دی زیارت تے آسی تے اتنے قدم چیسی ہر قدم دے عمرے دا ثواب مل سی، میں چھوٹے قدم چاہتا ودا تاکہ قدم زیادہ ہوئیں تے اجر بھی زیادہ ہوئیں۔ اس طرح امام نے آباد کیتا کہ کربلا بہت سارے شہرہ تو سمیندے وے میں ہی نا بہت سارے لوگ سفر کریں لیکن کہیں شہر اچ مننا ثواب ہے، تھوڑی نہیں بولو کہیں شہر اچ مننا ثواب ہے، لیکن کربلا او نگری ہے کہ زیارت امام حسین دی غرض دے نال کربلا بننا ثواب ہے، فقط ثواب نہیں کئی حج تے کئی عمرہ دا ثواب، اور روز محشر جنا زائرین کو زائرین امام حسین کو امام مظلوم کو اجر مل سی خدا دی طرفوں، بہت سارے لوگ رش کر کے آکسن کاش اسا ایک ٹائم دا کھانا نہ کھادا ہویا، نمک نال کھانا کھادا ہویا، وہ کھانا رکھ رکھ کے اودے پیسے رکھ رکھ کے اسا زیارت امام حسین تے ضرور گئے ہوا۔ امام نے اس طرح سر بلند کیتا اس کربلا کو، وہ کوشش رہی یزید تھی۔ اچھا اس تو بعد وہ دن اس طرح دن کچھ ایسی شخصیات جنہاں امام حسین علیہ السلام تو بعد مصائب دے پہاڑ ڈٹھے، چونکہ مولا حسین نے کربلا کو ان زندہ کیتا، اسلام کو ان زندہ کیتا کہ آج اگر کوئی اسلام والے پاسے محلی نگاہ دے رہے اندہ دیکھے اندہ اپنا سر کچل میں لیکن اسلام پھر بھی بلند تو بلند تر نظر آتا ہے۔ آخر وجہ کہ دسنا چاہنا آخر محنت کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ بھائی کربلا ایویں نہیں جا رہے، کربلا تے اسلام دا بڑا گہرا ربط ہے، توجہ فرمانا، کربلا تے ہدایت دا بڑا گہرا ربط ہے، کربلا تے اسلام شناسی دا خدا شناسی دا توحید شناسی دا بڑا گہرا ربط ہے۔ اس وجہ تو ایسا خرچ کر کے مجالس سے آزادہ انعقاد کرنے تاکہ لوگ حقیقی توحید کو بھی سمجھیں اور حقیقی اسلام کو بھی سمجھیں، جو حقیقی اسلام کیا ہے اور حقیقی شریعت کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرمایا جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر اعظم نے حسین دیتا، اسا حسین کو مننا، یزید نے آ کے اعلان کیتا اپنی شریعت دا اپنے دین دا، لیکن دو قافلے پہلے دو اصطلاح وہاں عزیزان محترم، پہلی اصطلاح ایک حسین دوسرا یزید، لیکن 28 رجب کے بعد اصطلاح بدل گئیاں، ایک اصطلاح بڑھ گئی حسینیت دی اصطلاح، دیتا حسین ہاں ہوتا اس حسینیت دی اصلاح قائم ہوئی، اور دیتا یزید ہاں ہوتا یزیدیت دی اصطلاح قائم تھی کائنات دے وچ، لیکن فرق ہے حسینیت اور یزیدیت آپس ایک دو
اپوزٹ اور مخالف انتہائی متصادم اصطلاح ہن پہلی حسینیت جڑی اصطلاح ہے ایدہ کردار کچھ ہو رہا یزیدیت دی اصطلاح دا اور یزیدیت دا کردار کچھ ہو رہا حسینیت دا کردار کیا ہاں حسینیت دے کردار دے وچ پاکیزگی ہاں حسینیت دے کردار دے وچ نماز دا احیاء اور نماز دی ترویج ہاں حسینیت دے کردار دے وچ خدا ہی کہا حسینیت دے توجہ فرما رہے ہو یا نہیں حسینیت دے قالب اور حسینیت دے دائرے دے وچ شرفاء آ گئے حسینیت دے قالب دے وچ آئے تو پابند نماز پابند صلاۃ پابند دین پابند شریعت صلحاء آئے جڑے نیک ہن جڑے بہت سارے مختلف قسم دے مسائل اور مشکلات نال نبرد آزمات ہے لیکن نہ دین اچ تبدیلی کیتی نہ دین اچ تبدیلی کرن دیتی توجہ ہے یا کوئی چونکہ یزید چاہتا جو دین اچ تبدیلی تھی حسین کیا چاہنے ہیں احیاء دین ہوئے دین دی ترویج ہوئے اس وجہ تو دوں لیکن ایک فرق آئی حسینیت دے مقدرچ ہمیشہ زندہ بادی آئی یزیدیت دے مقدرچ ہمیشہ مرد آبادی آئی اور ایسی نہضت اور کداں سوچے یزید کو مرد آباد کہیں بڑھوائے توجہ فرمانا میں اجا گفتگو دا ایک حصہ شاید مکمل نہیں کر پایا سوچیں دا بیٹا کیڑا جملہ دامانے وقت گزائش بڑی تھوڑی مولا حسین علیہ السلام نے دین کو سر بلند کر چھوڑا کربلا دی نگری کربلا آباد کی تھی وقت کوشش رہی کوئی مواصلات دا دور کوئی نہیں جو لوگوں کو پتہ لگے اس دا خبر عام کی تھی یہی بجائے کو میں مرے وہ حکومت دا باغی ہے بہت سارے خود امام حسین علیہ السلام دے چاہن والے لوگوں کوئی نہیں پتہ جو کربلا کون مارا گیا توجہ فرما رہے ہو یا سن دے نہیں میرا دے واقعات جنہ بی بی آئیے تو بہت سارے لوگوں نہیں پہچانا شام دے وچ آخر امام حسین علیہ السلام نے تو سر بلند کیتا دین اسلام دا لیکن میں پوچھنا یہ چاہنا کہ امام حسین علیہ السلام نے جڑے اسلام کو بچائے ولا اسے اسلام دی ترویج کہیں کیتی ہے ولا حسین علیہ السلام دی مظلومیت کہیں گلی گلی کوچے کوچے بازار دربار کہیں دسی دو شخصیات امام علی زین العابدین بی بی عالیہ اور انہوں نے بچے ہوئے پور اور بچی ہوئی فوج نے اور علامہ علی نقی نقن صاحب فرمائیں ان کے دو محاذن پہلا محاذ روز عاشور تھی ہے صبح عاشور تو شروع عصر عاشور ختم ہو گئے پہلے محاذ دے سالار دا نا حسین دوسرا جڑا محاذ ہے نا اس محاذ دا سالار کوئی مرد نہیں لفظ میرے نہیں علامہ علی نقی نقن صاحب بہت بڑا نا ہے خدا غری کے رحمت فرماوے دوسرے محاذ دی سالار بی بی عالیہ لیکن فرق ہے او فرمینن کہ پہلا محاذ جڑا ہے نا او مرداں دہائی دوسرا مزدوراں دہائی پہلے محاذ دے جتنے بھی فوجی ہن جتنے بھی مدافع ہن مدافع ولایت مدافع نظام الہی مدافع شریعت مصطفیٰ او جتنے ہن چونکہ حسین اور حسین دا قافلہ جتنا یزید چاہتا ہا کہ میں دین کو کل عدم قرار دیواں او تا مولا حسین دین دی ترویج چاہنے ہن اور دین مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ دے مدافع بن کے سامنے آئے اتنا یزید ایک کچھ چاہتا آئی لیکن امام حسین علیہ السلام دے نال جتنے سپاہی ہن امام حسین علیہ السلام دے سپاہیاں دے ہاتھ بدھے ہوئے کوئی نہیں لیکن علامہ صاحب فرمائیں کہ بی بی دے نال جتنی فوج ہے انہوں دے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں لیکن بدھے ہوئے ہتھاں دے نال بی بیاں زخمی ہیں لیکن اتنا کم کیتا نہیں یزید دے نام کو گالی بنا دیتا نہیں یزید دے نام گالی بن گئی بی بی عالیہ دے خطبات نے مولا سید الساجدین دی غربت اور خطبات نے انہاں دی مظلومی نے یزید کو گالی آج چوک دے ہوتے آ کے ببانگے تو حل بندے آدھے کھڑن یزیدیت زندہ باد اگر جملہ محسوس کرو تا میں دل آزاری کہتے نہیں کرنا چاہتا لیکن ایسا بنو امیہ دے سپورٹر کوئی نہیں چپ تھی گئے حسینی ڈرتے نہیں ٹھیک ہے کہتے مقدسات کی توہین کو ایسا حرام سمجھتے ہیں لیکن اے تا نہیں بھئی سادے مقدسات دی توہین کوئی کریں دا رہے تو ٹھیک ہے نا ایسا اپنا سر کٹا دے والے لوگ ہیں ایسا اولاداں قربان کرنے والے لوگ ہیں مال قربان کرنے والے لوگ ہیں لیکن نہ دین اچ تبدیلی کرن دیتی ہاسے نہ کرن دے سوں نہ دین جڑا مولا حسین علیہ السلام نے سر بلند کیتے اس دین دے ہوتے کوئی وار کرے سی یا مولا حسین علیہ السلام کو چونکہ مولا نے دین کو سر بلند کیتا اور مولا دے قاتل کو کوئی زندہ باد آکھے کل حسین دے نال توجہ کل حسین دے نال 71 یا 140 آج حسین دے نال زمانہ سن گنے آج حسین دے نال نہ 71 آج نہ حسین دے نال 140
توجہ فرمایا جیڑا یزیدیت زندہ باد جملہ عرض کرنا چاہنا آخری بندے تک توجہ دا طالبہ یزیدیت زندہ باد دا نعرہ مریندہ کھڑے در حقیقت وہ یزیدیت زندہ باد دا نعرہ نہیں مار رہے اپنی ماں دی بد کرداری دا اعلان چوک تے کھڑا کرے تو یزیدیت بھی یزید بھی کردار دنا حسین بھی کردار دنا چونکہ مولا حسین علیہ السلام دی جنگ اگر یزید نال ہوئے ہاں تو مولا شام منے نا کربلا نہ آوے نا مولا دی جنگ کردار دے نالا اور مولا دی جنگ ہر بد کردار دے نال ہے چونکہ یزیدیت بھی ایک کردار ہے حسینیت بھی ایک کردار ہے یزیدیت دے کردار دے وچ شراب ہے یزیدیت دے کردار دے وچ نشہ ہے یزیدیت دے کردار دے وچ بے نمازی ہونا ہے یزیدیت دے کردار دے وچ بے پردگی ہے یزیدیت دے کردار دے وچ بے حیائی ہے یزیدیت دے کردار دے وچ شرک ہے توجہ ہے یا چونکہ ایک مشرکہ دی مدافعت بیٹھا کریں دا فخر بیٹھا کریں دا ممبر دے ہوتے کیا فخر کر رہے آئی کہ میں اپنے بزرگاں دا بدلہ آج حسین کو لے لیے یہ دے بزرگ کون ہیں مشرکان یا مواحدان مشرکان یعنی شرک دی تائید بیٹھا کریں دا مشرکہ دی تائید بیٹھا کریں دا لیکن حسینیہ دا راستہ کیڑا آئی مولا فرمایا آئی نا تو میں کو دور راہے تے آکے کھڑا کر رہی تھا کہ سمجھے اون دی سمجھ چاہیے میں پہلے عرض کر گیا اون دی سمجھ چاہیے کہ شاید حسین ابن علی دے قدم لڑ کھڑا ویسے اتنا ایک پیغام دینا چاہنا پیغام کیڑا چونکہ حسینیت دا سفر بھی 2 قافلے 28 رجب تو بعد 28 رجب 60 ہجری تو بعد 2 قافلے تیار ہوئیں اور انہاں دوہاں دا سفر جاری ہے ایک یزیدیت دا قافلہ دوسرا حسینیت دا قافلہ اس قافلے دی پہچان کیا ہے یزیدیت دے قافلے دی پہچان شراب ہے ناراض تھی کہہ یزیدیت دے قافلے دی پہچان بد کرداری ہے یزیدیت دے قافلے دی پہچان اقدار الہی و اقدار شریعت کو پائمال کرنا ہے چاہے وہ ممبر تے ہوئے چاہے کہیں مقام تے ہوئے ایک پیغام اور عرض کرنا چاہنا اپنے جوان بھائیاں دی خدمت مولا حسین علیہ السلام نے جڑی نہضت شروع کی تھی جڑی تحریک شروع کی تھی مولا چلے مدینے تو کربلا تک آئے 6 مہینے لگے اور مولا نے اپنا سب کچھ قربان کیتا بیٹے بھی قربان کیتے اپنی بھیڑا دیاں چادرہ بھی قربان کیتیاں مولا حسین علیہ السلام نے مہمانہ دے سر بھی قربان کیتے حتیٰ بیبیاں رسن پا کے اوکے سفر بھی بے پلانے اٹھاتے کیتے کیوں کیتے بی بی آلیہ نے ایک جملے دے وچ پورے قیام کربلا دے مقصد کو بیان کر چھوڑا اور بند کیتا علی دی آلیہ فصیحہ و بلیغہ بیٹی نے امام نے فرمایا سن یزید قیام کربلا دا مقصد کیا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرام محمد حرام الى یوم القیامہ میرے بازار نبھاون دا مقصد میرا دربار آون دا مقصد پھراما دے سر کٹاون دا مقصد چادرہ لڑاون دا مقصد اے ہے میں دسنا چاہنیا جو حلال محمد کل بھی حلال ہے آج بھی حلال ہے تے ہمیشہ حلال راسی حرام محمد کل بھی حرام ہے آج بھی حرام ہے تے ہمیشہ حرام راسی یہ دا مقصد کیا ہے بی بی آلیہ نے اس سفر کو جاری رکھا اگرچہ امام حسین علیہ السلام دا سر تن تو جدا ہو گیا لیکن ہن بی بی نے اس سفر کو جاری رکھا بی بی نے اپنا کام جاری رکھا جڑا پہلا بھیران نے جڑی تحریک شروع کی تھی اس دا تتیمہ قیان کیتے بی بی زینب عالیہ نے مقصد کہہ رہے حلال محمد یزید کے چاند آئی حرام محمد کو حلال قرار دے تے حلال محمد کو حرام قرار دے ہن میرا سوال یہ ہے اگر یزید حلال محمد کو حرام قرار دے او برا ہے فاسق ہے فاجر ہے ملعون ہے تے اگر کوئی میری شکل اچ آ کے حلال محمد کو حرام قرار دے یا دین مصطفیٰ دے وچ یا اللہ دی دسی ہوئی اللہ دی بنائی ہوئی محمد مصطفیٰ دی دسی ہوئی نماز وچ کوئی تبدیلی کرے تو او کون سی خاموش ہو گیا یہ کو عام گل نہیں سادہ گل نہیں دین ما آتاکم الرسول فخذوه اگر دین آپ پہ بڑھاونا ہویا نماز آپ کو بڑھاونی ہوئی ہاں تو محمد انبیاء دے آمن دی کیا ضرورت ہے اللہ نے دین بنایا خدا ہے چونکہ گل دین تو چلی ہے نا یزید چاندہ کیا آئی مولا حسین علیہ السلام تا پہلے خوش وزدے پہن مدینے دے وچ مولا اگر بیعت نہ کرے نا تو نماز روزہ تو مولا وقت بھی کریں دینا ہے نا توجہ ہے یا کوئی یا مولا کو نماز تو کوئی رکیندہ پی آئی نماز یزیدی پڑھ دے آنی ہے کوئی نہ در حقیقت میرا محترم کیوں فرمایا مظلوم کربلا نے کیوں میں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ میں اگر جا رہا تھا اپنے نانے دی امت دی اصلاح دی خاطر اور اصلاح کیا ہے یزید اس دے وچ بگاڑ یعنی میرے نانے دے دین دے وچ یزید بگاڑ چاہتا ہے لیکن میں اپنے نانے دی امت کو گم گشتہ راستہ تے نہ دیکھنا چاہتا گمراہ
سر بلند کر کے حسینی قافلہ بنا کے حسینیت دے قالب دے وچ لوگاں کو ڈھال کے جنت دا راہ دکھانا چاہتا، چونکہ سالار جنت ہے حسین، سردار جنت ہے حسین۔ دو قافلے، ایک حسینیہ دا قافلہ یعنی حسینیت والا، دوسرا یزیدیت والا قافلہ۔ یزیدیت والے قافلے بہت کچھ، ہر کچھ برا ہے جڑا خدا تو دور کرے۔ حسینیت دے قافلے وہ مختصر چکرنا عرض اتنا کرے نا، حسینیت دے قافلے ہر وہ چیز ہے جڑی خدا دے انسان کو قریب کرے، لہذا ہر وہ شے وہ دا تعلق کتھائی نہ کتھائی یزیدیت نال بن سی جڑا حسینیت تو دور کرے اور جڑا راہ اسلام تو دور کرے، جڑا انسان کو ضابطہ الہی تو چھٹی دے دے وے۔ توجہ ہے یزید بھی آکھا آئی بھئی کوئی قرآن کوئی نہیں، کوئی وحی کوئی نہیں، آج اگر میں آکھا چاہ بھئی بس نعرہ مارتے جنت پار کاشے دی ضرورت کوئی نہیں، توجہ ہے، لیکن فرق ہے وہ اپنے بابے دے ممبر تے اسے لے ظاہری طور تے وہ دے بابے دا ممبر ہے، لیکن اسے حقیقی وارث تو محمد والی محمد آنا، لیکن اپنے بابے دے وارث ممبر تے بیٹھا ہے، لیکن اے ممبر کہنے نال منصوب ہے مولا حسین علیہ السلام۔ اگر آج کوئی چھٹی دے وے، قرآن ضابطہ کو کل عدم قرار دے وے، قرآن کو پشت کرے، میری ملت دے جوانہ کو اس طرح گمراہ کرے جو قرآن نالی نہ کوئی سروکار ظاہر ہے، دیکھو یہ چھٹی دے ماں میں آ کے تھوڑے بچوں کو آکھا کوئی ضرورت کوئی نہیں، بس آؤ روو، اگرچہ رونا بڑا ثواب ہے، نفی نہیں کر رہا، لیکن آؤ روو نعرہ مارو، بس باقی کوئی ذمہ داری کوئی نہیں۔ یہ در حقیقت میں قرآن تو دور کر رہا ہوں، جیسا میں یہ آکھا تو کوئی تھوڑا بچہ قرآن دے قریب ہی نہ ویسی، قرآن دی تلاوت ہی نہیں کرے سی، قرآن کو پڑھسی بھی نہیں، پریشان تو نہیں ہو گئے تھے۔ بس آج اتنا کرنا چاہنا ہم کہ بی بی عالیہ نے اور امام سجاد علیہ السلام نے ایسے خطبات دیتے کہ یزید خود لرزہ پر اندام ہو گیا، مبہوت الحواس ہو گیا، حتیٰ ہی کو آنکھنا پہ گیا، ہدف نہیں چھوڑا۔ یہاں توجہ ہے حسینیت دے قافلے اتنے لوگ ہو سنتا قائم قیامت عزیزان محترم کو دنیا دے تھپیڑے کدا متاثر نہ کرے سن، جو دنیا دیا ہماما آمین، دنیا دیا فضاما آمین، اپنے نفس کو راضی کرنے واسطے کدا او دین خدا تو دور نہ تھی سی، چاہے مشکلات آسن، چاہے پریشانیاں آسن، چاہے تن من قربان کرنا پوسی، لیکن دین خدا تو ایک انچ بھی کدا ہٹن واسطے تیار نہ ہو سی۔ یہ درس کہندے کیا بی بی عالیہ نے مصیبتاں دیکھ کے یہ مقصد دسن کی ضرورت ہے، امام حسین علیہ السلام نے مصیبتاں دیکھ کے کیا فرمایا، جو میں ہٹتا پیا اپنے ادب کو، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے تو کوئی ایسا کردار دکھائے، انہوں نے بچہ اور میرے استاد بزرگوار بڑے سونے جملے قبلہ حاجی محمد حسن صاحب خدا طول عمر مرحمت فرمائے نے کوئی ایسی تربیت ہی نہ حسینی قافلے دی، مدینے تو گھن کے ولا مدینے تک حسینی قافلے دے کہیں بچے تو ایسے لفظ صدر نہیں ہوئے جڑے توہین خدا دا باعث بنے ہوئے یا توہین دین دا باعث بنے ہوئے۔ میں چیلنج کرے نا اور چیلنج کیتے کرو ایسے جڑے جوان بھائی بیٹھے ہوئے، باقی مکاتب بھی فکر دے لوگوں کو بھائی کربلا دی تاریخ پڑھو، سارے تے تھوڑی گئی مصیبت آوے اسا ہائے وہ کرنا شروع کر دینے خدا دے گلے شکوے، لیکن اتنیاں مصیبتاں آئیاں حسینی قافلے تے کہ ایک بچے بھی ایسا لفظ آکھے جس لفظ دے بھی توہین دین ہوئے، دین بدلہ ہوئے، جہاں دے یزید دی بیعت دے کوئی آثار نظر دے ہوئے یا یزید دی تائید دے یا یزیدی کردار دی تائید دے کوئی آثار نظر دے ہوئے، یعنی مشکلات دیتیاں، پریشانیاں دیتیاں، قربانیاں دیتیاں، لیکن اپنے ہدف تو جڑا ہدف کندا چونکہ انہاں دا ہدف اے ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، انہاں کو پتہ ہے اللہ دی مدد کرے سو تو اللہ تھوڑی مدد کرے سی اور تھوڑے قدمہ کو خدا مضبوط کرے سی۔ یہ توجہ جڑے پانی پیتی وتے ہیں وہ ناکام ہو گئے، توجہ فرمانا، جڑے پیاسے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جڑے پانی پیتی ودے ہیں وہ ہمیشہ واسطے مردباد ہو گئے، جملے تبدیل چکرا عزیزان گرامی، جڑے پانی پیتی ودے ہیں وہ مردباد ہو گئے، جڑے پانی نن پیتی ودے پیاسے ہیں وہ ہمیشہ واسطے زندہ باد ہو گئے، جڑے پانی پیتی ودے ہیں آج اگر انہاں دے نا تے کوئی پانی پلاونا چاہے، اگر آج کوئی حسینی بچے کو ون کے آکے یزید دے نا تے پانی پی، گلاس ہی تروڑ چھڑے سی، ظرف ہی تروڑ چھڑے سی، پانی بھی زمین تے سٹ چھڑے سی، لیکن اگر پیاسے دے نا تے آکو حسین دے نا تے پانی پی، اللہ اکبر، یہ سمجھتے ہیں شاید اسا انہاں کو پیاسا رکھ کے اسا پانی پی کے انہاں کو شکست دے گن سوں، لیکن ایک عرض کرا چاہ وہ جڑے پیاسے ہیں انہیں دنا دیا سبیلہ سڑکہ تے چل رہی ہیں، روڈا تے چل رہی ہیں، خود پیاسے رہن لیکن دنیا کو پانی پلاونا سکھا گئے۔ کربلا دا یہ در سے، حسینیہ دا یہ در سے، اور وطن عزیز پاکستان بالخصوص میں پیغام دینا چاہنا جتنے بھی حسینین اسا اتنیاں قربانیاں دیتے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ اندھی ہے؟ انتظامیہ کو پتہ نہیں، فقط تشیع اتنیاں قربانیاں دیتی ہیں،
کہ قبرستان جھلک پڑے، ختم ہو گئے قبرستان، احاطے ختم ہو گئے. آؤٹ ڈیرہ اسماعیل خان دے وچ ہیک گھر دے سادات اور مومنین دے ہیک گھر دے 22 تو 24 افراد سوئے مقتل چلے گئے. سارے لکھاں لوگ انہاں دے گلے شناختی کارڈ دیکھ کے انہاں دے گلے کٹے گئے، ماما دے سامنے، بھیڑاں دے سامنے، بیٹیاں دے سامنے. لیکن آج بھی اگر کوئی ثابت کر دے وے میں اپنا سر تن تو جدا کرنے واسطے تیار ہاں. آج بھی کوئی ثابت کر دے وے جو کہیں ایک شیعہ نے پاکستان دے کہیں پتے کو نقصان دیتا ہوئے. اتنی امن پسند قوم، اسا تو دنیا کو پانی پلا کے پیغام دینے جو اسا امن پسند ہے. سارے کو انسانی اقدار دی اپنی ایک عزت ہے. اسا انسانی اقدار اور شریعت مصطفیٰ کو پیمال نہیں کرنا چاہتے. اسا پیغام تیو ایک کربلا بپا کر کے یہ جلوس جتنے بھی جلوس ہیں چاہے کسے عنوان دے نالو ہیں، محرم دے عنوان نالو ہیں یا چہلم دے عنوان دے نالو ہیں، سارا مقصد کیا ہے؟ احیاء دین، لوگوں ایک احتجاج، یعنی ظلم دے خلاف احتجاج. اور فقط اے نہیں بھی کربلا علیہ تے ظلم تے، ہر مظلوم کوئی بھی مظلوم ہوئے اس مظلوم دی حمایت دے وچ سارا احتجاج ہے. جو ساکو اے درس مظلوم کربلا حسین ابن علی دیتے ہیں. چونکہ ایسا آزاد نہیں، ایسا غلام ہے، کہہ دے غلام ہے، حسین ابن علی دے غلام ہے. آج ایسا چاہنے ہیں وطن عزیز پاکستان دا آج نہیں تک الحمدللہ نہ امن ساری وجہ تو خراب، جلوس بھی سادے نکلیں، مجلساں بھی سادیاں ہوئیں، لیکن وطن دا امن نہ اسا کدا خراب کیتے تے نہ تھی من ڈیسو. چونکہ اس وطن کو بڑھاون والا کون ہے؟ محمد علی جناح. کون ہے؟ شیعہ اثنا عشریہ. ڈر کے نہ کو شیعہ اثنا عشری. آج جیڑا شیعہ تو بچنا چاہتا ہے، خدا نے پاکستانی نظام تیو نہیں بڑھائے. جیڑا آدھا میں شیعہ دے گھر دی کٹھی نہ کھاندا، نکاح میرا ٹوٹ دے، میں علم کو دیکھا میرا نکاح ٹوٹ میں دے، جاگ رہے ہو یا کوئی نہ، میں مجلس وچ میں نکاح ٹوٹ دے، میں کوئی ایڈا سا خود غرضہ جیڑے جیب وچ پیسے گھتی کھڑا ہے اودے وچ شیعہ دی تصویر بھی اس نال نکاح کیوں نہیں ٹوٹدا؟ توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہیں؟ اللہ نے کتنا ہاں اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے سی تو مر نہ ویسی، اس تو بغیر تے جی اسی دی وجہ تو کافر آدھا کھڑے. تو میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ سارا مقصد فقط یہ ہے کہ اسا لوگوں کو دسوں یہ کربلا بپا کی تھی حسین ابن علی نے. ایک ٹیلے کو ایک ٹبے کو آباد کی تھی حسین نے، جو آج مرکز ہدایت. بھائی دنیا اندھی ہے، خدا را اکھا کھولو. اسا چاہے پاکستانی چاہے لوگوں کو سبیلہ پلے دے ودے تو تسا سبیلہ پلاون آلہ کو تسا جیلہ سٹ رہے ہو. انہوں کو جیڑے سبیلہ پلے دے کھڑے ہیں، جیڑے لوگوں کو در سے ہدایت دے رہے ہیں، در سے امن دے رہے ہیں، انہوں کو تسا پابند کر رہے ہو. حیرت دی گل ہے. آوات کربلا آؤ، کربلا اسا میں نے تو کیا پیغام گھن کے آنے؟ کیا تماچے مارن دا مہمانوں کو تماچے مارن دا پیغام گھن کے آنے؟ اسا کربلا میں نے کیڑا کدا نہ سن سو جو کربلا چ والا ہے کوئی ظاہر تے آکھے جی فلاں تے ظلم کرو. اسا اتھوں میں نے تے ایو پیغام گن کے آنے جو میں تک 40 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر نجف تو گن کے کربلا تک پیدل مشی کیتی ہے. یقیناً اس دفعہ اگر انہاں بند کرائیے، سازش کے ذریعے بند کرائی گئی ہے تو خدا تعالیٰ نے پوری دنیا دے وچوں کو پھیلا دیتے ہیں. پہلے کربلا تک گلی گلی کوچے کوچے تک آ گئی پورے ملک وچ، اور باقی پتہ نہیں کتنے مقامات دے ہوتے ہو سی. اسا تو اے پیغام گھن کے آنے اگر کوئی بھوکا ہے تو کو کھانا کھلاؤ. توجہ ہے یا کوئی جڑے اگر کہیں پچھلے سال مشی کیتی ہو تو گواہی دے سو. اگر کہیں کو سیب دی ضرورت ہے پھل دی تو کو سیب کھواؤ، مطلب بیمار ہوئے. توجہ ہے یا کوئی نہ. اگر کہیں کو پانی دی ضرورت ہے پیاسا ہے تو کو پانی پلاؤ. اگر کوئی تھکا ود ہے تو کو تسلیاں دیو، کو دباؤ. توجہ ہے یا کوئی نہ. کوئی مریض ہے تو اندے تک منجو. اے صرف اتے تک درس محدود نہیں ہوتا. حسینیت دا درس بڑا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. اسا اتو درس گن کے آنے اس سے وجہ تو اسا اتنے ہی روڈاں دے اتے وہ درس دینے. آؤ اگر پیاسے وے تو حسین دے ناتے پانی پیو. اگر کہیں بھئی جاتے جائے امن نہیں مل رہی تو خیمہ حسینی چ آ منجو اتنا تو کو امن مل سی. توجہ ہے یا کوئی مجلس حسین چ آ منجو، کیونکہ مجلس حسین علیہ السلام بیگانہ کو حسین وسیلہ ہے، بیگانہ کو اپنا بڑا مردہ. مجلس حسین چ آؤ تو کو گالی کوئی نہ کٹ سی. توجہ ہے یا کوئی ایتھو تو کو یہ درس مل سی جو سارے بھرائن او صرف سارے بھرا نہیں، وہ سارے نفس و جان ہیں. شیعہ سنی اس ملک دے وچ نفس و جان ہیں. نفس تے جی میں جان دا تعلق ہوندا، شیعہ سنی دا ایویں تعلق ہے. ایسا کو درس حسینیت تو ملے. بس آخری جملے تے ذکر مذاہب شروع کرا تاکہ چونکہ نماز دا وقت قریب ہے. حسین ابن علی نے اس جتوں میں گل شروع کی تھی، حسین ابن علی نے اس ٹیلے کو کرب و بلا کو آباد کیتا، بن گئی مینار نور، بن گیا مرکز ہدایت. اور آج بھی لوگ اتھا میں نے کتنے لوگ میں نے ہدایت گھن کے آنے.
کربلا چو. اور اگر بارڈر کھل ونجن اللہ کرے پابندیاں ایک کرونا جیسی وبا تو خدا چھٹکارا عطا فرماوے عالم اسلام کو، ضرور کوشش کرنا زیارت امام حسین کو ونجنا. کیونکہ مولا ایک مومن کو پوچھا کہ کتنے عرصے بعد وینا ہے، کیا ہفتے بعد وینا ہے میرے جد مظلوم دی زیارت کو؟ اس نے کہا مولا نہیں من سکتا. اچھا مہینے بعد؟ اس نے کہا نہیں. مولا فرمایا 6 ماہ بعد وینا ہے؟ اس نے کہا نہیں. سال بعد؟ اس نے کہا مولا سال بعد ہی نہ من سکتا. اچھا سال بعد نہیں من سکتا، استطاعت رکھنا ہے؟ اس نے کہا جی استطاعت ہی ہو دی، فرصت نہیں ہو دی. مولا فرمایا بات تو میرے جد مظلوم دی غربت تے مزید ظلم کرے لیں، مزید ظلم کرے لیں. اس وجہ زیارت دا حکم باقاعدہ ثواب ہے. اس نماز دا وقت قریب ہے. 2 جملے ذکر مصائب حسین دی ہر عطا ہے زندہ، مصائب دعا کر کے تاب یکیاں شام دے امن نبھا کے جڑا ول ہے نہ باکر دا بابا. پوچھے نہ لوگ مولا سب تو زیادہ مصائب کتھا ہیں؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ رو کے آکھیا الشام الشام، ہائے گولی شام جے سجاد کو 34 سال روائے. اللہ اکبر. یہ شام سجاد دے جگر کو کھا گئی ہے. سادات و غیر سادات دا غیور مجمع منحال آ کے پوچھے نا بہو روے ہاں میرا امام. منحال آ کے پوچھ دے مولا اتنے روندے کیوں ہو؟ امام فرمائے منحال یعقوب دا ایک یوسف بچھڑا اتنا رونا جو اللہ فرمائے وَبَيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روندے اکھاں دی بینائی چلی گئی. میں ایک نہیں 18 یوسف خاک تے خون اچ غلطان نٹھن، نہ غسل دے سگا نہ کفن دے سگا. روما نہیں تا کیا کرنا. آدھے مولا شہادت تا تھوڑا ورس ہے. امام فرمائے انصاف نہیں کیتا، شہادت تا ساڑا ورس ہے. اے دسا پھوپیاں ماواں بہناں دے رلے بازارہ چ ونجنا ہی ساڑا ورس ہے. اجرکم اللہ. پریاں زندگیاں دراز ہوئیں، پھوپیاں دے سرہ تے چادرہ نہ ہوئیں، بہناں دے سرہ تے مکنے نہ ہوئیں، کمینے لوگ ہوئیں. صاحب منتہی العمال نے لکھے 5 لاکھ بے غیرتہ دا مجمع ہاں، کمینے انگلیاں کھڑیاں کر کے آدھے آنا ہو جے کو ٹورن دا وال نہیں آدھا اوہا باغی دی وڈی. مرحبا اجرکم اللہ. بس زیادہ دیر انتظار نہ کریں دازاداروں کو. قیامت دا منظر ہا جدا علی دیاں دھیاں دے پہلے قدم بازار چائیں. اللہ اکبر. بازار شام تے علی دی پردادار تھی نہ بازار ازادارو قدم آئیں نہ بدماشاں دی بھیڑ ود گئی ہے. لوگ نچ دے ہیں، شراب ودے پینے ہیں، جشن دا ماحول ہے. کربلا تو گن کے کوفہ، کوفہ تو گن کے شام، بھاویں جتنے ظلم ہیں رونا لے او بال جھڑ دین. سجاد اتنا اچھا نہیں رونا جتنا صدر بازار چاہ کے رونا ہے. بھیڑ جو ود گئی سجاد صرف رونا نہیں، دائی نکل گئی ہے نا دائی لیتنی لم تلدنی امی. جڑے عربی سمجھ دے ہو سجاد دائی ہائے میں دنیا تے نہ آیا ہوا. مرحبا اجرکم اللہ. پھوپیاں دے رلے سجاد بازار نہ آیا ہویا. پڑھے لکھے آباب تشریف فرماؤ. بزرگ چہرے نظر پیانن کدا ضعیف ماں جوان پوتر نو روندہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی. جدا آلیہ دٹھے دشمنہ دی بھیڑ سجاد نو روندہ بی بی آدھی سجاد جی پھوپی اماں مرد ہی میں روندے جی میں تو آدھا رونے. سیدہ دے پھوپی اماں میں کو ڈسا مستورہ بازار چاہی میں ٹر دیئے جی میں تو آدھی ٹر دیئے بدماشا دا بازار. اجرکم اللہ. تو علی دی ذات علی دیئے ازادارو سال بن سعد صحابی رسول. آدم شام آیا شام دے بدلے ہوئے رنگ دٹھین لوگ نچ دے ہیں شراب پی دے ہیں بدماش ہس دے ہیں. عورتہ دے ہتھا تے لگی ہوئی مہدیاں ہیں. میں ایک بزرگ شامی کو لو آیا. میں آکے بزرگا مسلمانہ دیا عیدہ تے دونی جڑیاں گزر گئی
انشاءاللہ شام برباد ہو بنے شام دراوے کچھ نہیں سالہ دے شامیاں بدعا کیوں دینے عادت کو پتہ نہیں علی بچان کو ہی گئے انہیں دھیا کہے دو کہ شام پیانی ہے ایک امین خوشیاں یدے بنے اجرکم اللہ آخری جملے دعا سالہ دے میں پوچھیں دزا کی تیلی دیاں دیاں دا کافلہ اشارہ کی تزوائیں سامنے دیکھ بابو ساتھ دے قریب آدھے میں بھیڑ ہمیں دا ہویا جدہ بابو ساتھ دے قریب آیا سن سویا دارو دکھا دے بھرے ہوئے جملین آدھے میں دکھے بڑا اوکھا دیا منظر آئی کئی کہہ دیا جنہ بنال چھوٹے چھوٹے بال ہیں رسی ہکاتے گل یار ہیں کہتا لے بیمار کمر میں سدھی کر رہا نالو آواز آویا بابا تو گردن بلند کرے میرے پیر زمین پہ اور میرے گلے دی رسی تنگ اجرکم اللہ انہا جوانا دیا زندگیاں دراز ہوئے تھے جڑے حسین دی غربت دا مار کے روندے ہو میری دعائے انشاءاللہ سوائے ہمیں حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جو بڑا لے آؤ سالہ دے منظر بڑا اوکھا دیا دکھا میں کئی سر رہن میرے لوگ نیزہ تے سوار رہن آدھے میں سرہ دا جیزہ کھلتا آیا کوئی 32 سالہ دے کوئی 18 سالہ دے میرے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے رہے حاج پیاری میں کرے آدھے تھا نکل گئی میڈیوں بلے جدہ میں دکھا ایک سر میرا 6 مہینہ دے لیکن نیزہ تے سوارے آدھے میں تھائی دی ماں مر گئی ہو سی آدھے نالے رازی سال میدہ تا دھپو تیری لے دے نیزہ دیا لیا تے سفرہ دا کرے دے اجرکم اللہ آخری جملہ ممبر چھوڑے دا دیا ازدار سالہ دا میں دکھائی گو چھوٹی گئی کہہ دینے جدی عمر 4 سالے ایک پیر چھے دیئے دیا رکھ دیئے آدھے میں چھوٹی گئی کہہ دینے قریب آیا میں اتھا سلام علیکہ یا عمت اللہ کنیز خدا میرا سلام ہو بی بی آدھی چاچا سال میری سلام ہوئی ازادار سالہ بی بی میرے سامان انتے تشکرو مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بی بی آدھی آنا سکینہ بنت الحسین میں حسین دی دھیا سالہ بی بی میرے لائے کوئی حکم ہوئے نوکر حاضر بی بی آدھی چاچا میرے دسا تیرے بل کچھ پیسے ہونے کوئی نہ روڑ دے لفظ پی آجا سالہ میں ہاں بی بی پیسے ہل کے سر پر کرنا چاہے بی بی آدھی چاچا سالو جڑا سامنے کمینہ کھڑے میرے پاپے دے سر علی صاحب چاہی کھڑے ایک پیسے دے کے آج سر دور گھنونے ازادارے بی بی دی پاپے بغیر نبھرینا تے میں پاپے دے سینے بغیر میرے لائیا دی آدھا دیئے سر دور لے مرحبا اجرکم اللہ نماز وقت قریب روڑا لے سالہ دے بی بی میں پیسے دینا لیکن میں جو مسافے بیٹھا ہویا بی بی آدھی چاچا تے کوئی پتہ نہیں اے سارے دور لے سی میرا بابا قرآن پڑھسی لوگ میرے بابے دے قرآن سن سے میری آدھوپیا دا پردہ دے میرے نال لی دیا دیر انہ دی ماں دا جنازہ آدھرات کریم پروردگار مومنین دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما